کوئی حاجت ہے، نسبت مصطفیٰ سے ہیں۔ آج ایک خاتون نے ٹیلی فونک پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی فون سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والے کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتے ہیں یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والے کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لے، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں۔ یہ بتا دوں آپ کو، کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں، اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے، یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے مولا، تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتے ہیں پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہے 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا۔ میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے وقت مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے، ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے۔ ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے، ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ ہے، نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی۔ اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے۔ اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے۔ اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی۔ میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے۔ میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، اس نے کہا ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہا واہ مولا، انہوں نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا۔ اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں،
اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کے دعا کے ذریعے سے۔ یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک۔ آپ پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ کیا پتا کون یہاں مقبول اور محبوب بیٹھا، کیا پتا کون یہاں اس کریم کا قریبی بیٹھا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کشتی جا رہی تھی، کشتی تو کشتی میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو کشتی میں جو بھی کھاتا تھا چھلکا ان پہ پھینکتا تھا، لوگ انہیں چھیڑتے تھے، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، بے حیثیت، بظاہر کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کشتی کا جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا بابا کرایہ دو، انہیں 1 درہم دیا، اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، کہا اور لاؤ، میرے پاس تو تھا یہی، اور کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے، شکل بزرگوں جیسی ہے اور کھوٹے سے کہہ دیتا ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا، لا، اور انہیں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا اٹھا کے، اب سارے تھے تو مذاق کے موڈ میں، اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب پھینکنے کا دیکھا نا، ایسے عرش پہ صرف دیکھا، بس ختم۔ مچھلی کے چاروں طرف، کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ کے اندر سکے درہم دینار لے کے آئیں، دیکھ کے کہنے لگے نہ یہ میرا درہم ہے، اور اس کنڈکٹر کشتی والے سے کہا یہ درہم ہے؟ بظاہر بے حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بے حیثیت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، پر جو اللہ سے قسم اٹھا لیں اللہ پوری کر دے، ہاتھ اٹھائیں منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کروا لیں۔ اس مجمع میں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، کس کی وجہ سے۔ ایک بس جا رہی تھی تو ایک بس میں ایک غریب آدمی تھا، اس کو سارے چھیڑ رہے تھے، ہر بندہ اس سے مذاق کر رہا، کرتے کرتے نا بس بارش، ایک دم بادل آئے اور بجلی کڑکے اور بار بار بس کے اوپر آئے، پھر بس کے اوپر آئے، آخر کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا بس کے اندر کوئی ایسا بندہ یہ ہے جس کی موت بجلی سے آئے گی۔ انہوں نے بس کھڑی کر کے کہا ہر بندہ جا کے اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے، اور ہر بندہ جاتا ڈرتا ہاتھ لگا کے آتا، پھر آ جاتا، آخری اس کا موقع آیا، اس نے جا کے ہاتھ لگایا اور پیچھے بجلی نے آ کے سب کو مکا دیا، ختم کر دیا۔ کہ جب وہ تھا تو بجلیاں آئی تھیں، بربادیوں کی بجلیاں آئی تھیں، جلانے کی بجلیاں آئی تھیں، اور اس کی وجہ سے بجلی ٹلی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے بجلی ٹلی ہوئی تھی۔ جب وہ گیا تو بجلی نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میں آپ کو اکٹھا کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ میرے یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعرات کچھ عمل دوں گا، ایک اور بھی عمل کریں گے، ہم ایک اور بھی کریں گے، اس لیے اکٹھا کروا رہا ہوں، کیا پتا کون کس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب آپ ایسا کریں، پہلے اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے سول، اپنے درد، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو تصور میں لائیں پورا، اور تصور میں لا کے تسبیح خانے کے نظام کو، دائیں بائیں سے وسعت کو، قیامت تک کی وسعتوں سے بچنے کو، قیامت تک کے فتنوں سے بچنے کو، سارے نظام کو تصور میں لائیں۔ تصور میں لانے کے بعد میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور یقین جانیے مجھے یقین ہے جب آپ اٹھیں گے آپ کے غم ٹل جائیں گے، جب آپ اٹھیں گے آپ کو بہاریں مل جائیں گے انشاءاللہ میری وجہ سے نہیں، کملی والے کے اس مسنون دعا کی وجہ سے۔ انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مجمع، ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، آج اس کو ہم 3 دفعہ پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے جی 3 دفعہ سے مراد صرف 3 دفعہ ہوگا
ये मजमा, गलियों में बैठा हुआ अल्लाह की नेक बंदियों का मजमा, बिल्डिंगें भरी हुई हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, फरिश्ते हैं, हदीस में आता है क्या पता जिन्नात भी होंगे, और फिर लाइव पूरी दुनिया का मजमा, जो पूरी दुनिया इस वक्त हमारी इस बात पे, इस आवाज पे, पूरी दुनिया का मजमा, ये मजमा बैठा है। आप गम सोचें, दुख सोचें, आए हैं गम को, दुख सोचने के लिए, गम सोचने के लिए, परेशानियों को सोचने के लिए। ये दुआ डाल दी है सोशल मीडिया पर, यह दुआ डाल दी है अब सोचने के लिए। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, सोच लिया, अब सर झुकाएं, अपने मकासद, अपने मसाइल। लेकिन मैं सर फिर उठवाऊंगा, एक वादा करें, पहले अल्लाह से अल्लाह को मांगे, फिर बाकी सब कुछ मांगे। इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना ये दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे यार अब तू मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, मस्त रहूं, मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। अब डूबे दिल की गहराइयों में, डूब के आज के इन सातों में, जहां परदेसी भी हैं, जहां मुसाफिर भी हैं, जहां तौबा करने वाले जवान भी हैं, जहां ठोकरे खाने वाले अल्लाह दुखियारे भी हैं, जहां मरीज भी हैं, जहां कबूलियत वाले वली भी हैं, जहां ऐसे लोग भी होंगे जिनकी अल्लाह कहता है मेरे बंदे मुंह पे हाथ फेरने से पहले पहले मैं फैसले कर देता हूं। कौन होगा, किस हैसियत में होगा, वो मर्दों में है, वो औरतों में है, वो बच्चों में है, वो बूढ़ों में है, वो जवानों में है, वो परदेशियों में है, वो देशियों में है, कहां है, कौन है, उसकी बारगाह में कौन महबूब है, मतलूब है, मकसूद है, कौन है, वो रब जाने। पर दुआ की ताकत यकीन से करने वाले को मिलती है। और मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा जज्बा उस कमली वाले की मसनून दुआ की 100% तासीर में कहता है इंशाल्लाह आज ये मजमा और जो पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है, महरूम नहीं उठेगा, बेफैज नहीं उठेगा, झोलियां खाली लेकर नहीं उठेगा, मुरादें पाकर, राहतें पाकर, रहमतें पाकर, इज्जतें पाकर, खुशियां पाकर, रहमतें पाकर, औलाद की, नसीब की, बख्त की मुकद्दर पाके इंशाअल्लाह उठेगा। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमा या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका अतवज्जहु इलैका बेनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयर रहमा या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद। अल्लाह या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती, अन तुकजा हाजती। आमीन, आमीन, आमीन। बेहुरमत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन। कितना ताकतवर अमल है, बैठे बैठे कर लिया, बैठे बैठे कर लिया, और इतने बड़े मजमे ने किया।
اتنے بڑے مجمع نے کیا. میں تو بہت پر امید بھی ہوں اس کی رحمت سے، اس دعا کی طاقت سے، اس دعا کی تاثیر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. آپ جھولیاں بھر کے اٹھے ہیں، آپ بہاریں لے کر اٹھے ہیں، آپ برکتیں لے کر اٹھے ہیں. اس دعا کی تاثیر، اس دعا کے وعدے صدیوں سے، 1400 سال سے لوگ اس دعا کے ذریعے بہاریں پا رہے ہیں، برکتیں پا رہے ہیں، رحمتیں پا رہے ہیں، عزتیں پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، صحت پا رہے ہیں، رشتوں کی تنگی دور کرا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں، اور غیب سے بخت کھلوا رہے ہیں، نصیب کھلوا رہے ہیں، اور جھولیاں بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی بھری گئی. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ یقین ہے. اور اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے انفرادی لمحوں میں اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا سے دوستی کریں، اس دعا کو یاد کر لیں. کوئی مشکل نہیں یاد کرنا، چھوٹی سی دعا ہے، کاغذ پہ لکھ کے. میں نے اپنی اکثر دعائیں کالج جاتے ہوئے یاد کی ہیں، سکول جاتے ہوئے یاد کی ہیں، اپنی کاپیوں پہ لکھ لیتا تھا، کاغذ پہ لکھ لیتا تھا. میں نے کالج جاتے ہوئے، سکول جاتے ہوئے بہت دعائیں یاد کی ہیں، بہت دعائیں. یا جو پیریڈ کے بعد وقت بچتا تھا، یا جو بریک ہوتی تھی، میں بیٹھ کے دعائیں یاد کرتا تھا، یا وظائف کرتا تھا، یا پھر کتابیں پڑھتا تھا. کتابیں پڑھتا تھا. ایک تو یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض ہے. ایک اور تحفہ دیتا ہوں، اور اس تحفے کے بارے میں یہاں تک تسبیح خانے کی پوری دنیا میں مشہور ہے. اس تحفے کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ایسے ہے جیسے کریڈٹ کارڈ، یوں کارڈ ڈالو اور پیسے چھن چھن آتے ہیں.